بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، دو قسم کی طلاق ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک وہ طلاق جو سنت کی طریقے کے مطابق اور دوسری وہ طلاق جو گناہ اس میں ہو جائے اور بدعت کا طریقہ ہو۔ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ اور قسمیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں طلاق کی کہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ صرف بس بیویوں کو کہتے تمہیں طلاق ہو، یا تو ایک لفظ سے دیتے ہیں، یا بولتے تمہیں 2 طلاق ہو، یا کبھی بولتے تمہیں 3 طلاق ہو ایک جگہ، یا کبھی کبھی ایسا کر لیتے کہ ایک جگہ ایک وقت میں تو طلاق دی تھی، پھر بات لمبی ہو گئی، کچھ مہینوں بعد پھر جو ہے جوش میں آ گیا ایک طلاق دی دی، یا پھر جو لفڑا ہو گیا پھر ایک طلاق دی۔ اور کبھی کبھی اس طرح بولتے ہیں کہ نکل جا گھر سے، ادھر سے چلی جاؤ، جگہ چھوڑ دو، یا کچھ ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی طلاق دینا چاہ رہے ہیں مگر الفاظ طلاق کی نہیں ہے، کچھ اور بول رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، ان باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، عام لوگ اس کو نہیں سمجھتے، علماء وغیرہ تو اسے بھی سمجھتے ہیں جو کچھ پڑھ چکے ہو یا علم کیا ہو، مگر عام لوگ ان چیزوں میں فرق نہیں سمجھتے، تو اس لیے ہم ایک سہل انداز میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کریں گے تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے پاس ایک تیسری قسم ہے محترم حضرات، جس کو طلاق بین کہتے ہیں۔ محترم حضرات، طلاق بین کا مقصد کیا ہے؟ طلاق بین کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص بیوی کو ایسی طلاق دے کہ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی سے بغیر نکاح کے نہیں مل سکتا دوبارہ، یعنی اگر ایک بار طلاق دے دی نا، پھر یہ نہیں جا سکتا کہ چلو میرے سے غلطی ہو گئی یا میں رجوع کرتا ہوں، تو اس میں رجوع بھی نہیں چلے گا، یعنی بیوی بس اجنبی بن گئی۔ آئندہ کے لیے اگر اس بیوی کو یہ چاہے گا، اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے کیا کرے، نیا نکاح کرے۔ اگر وہ خاتون راضی ہو کہ چلو میں راضی ہوں آپ کے ساتھ نئے نکاح کے لیے، اگر وہ نہیں چاہتی تو پھر یہ آدمی اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ تو اسی بھی اجنبی بن گئی۔ مگر بہتر یہی ہے کہ شخص کی طرف راجع ہو جائے۔ وجہ یہ ہے حضرات کہ اس کے تعلقات بہت سنور چکے تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے پہلے سے۔ محترم حضرات، یہ طلاق کب بن جاتی ہے کہ نکاح کے بغیر پھر نہیں مل سکتا بیوی سے؟ ایک نمبر پر یہ بات ہے، نمبر پہلی کہ دیکھے اگر ایک شخص نے بیوی کو ایسی طلاق دی تھی کہ اس کے بعد ملنا اس کے لیے صحیح تھا بیوی سے، لیکن اتنی ناراضگی وغیرہ ہو گئی کہ اس سے ملنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی اور عدت گزر گئی۔ عدت کا مطلب ہے بیوی خاتون پر جو خاص مدت ہے نا ماہواری کی، وہ گزر جائے 3 ماہواریاں، یا بیوی سے اس نے کہا تھا کہ تم نے مجھے کچھ مال دینا ہے، یا وہ مال دینا جو میں نے تم کو دیا تھا مہر میں تم کو طلاق دوں گا، تو اس سے بھی طلاق بائن واقع ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ طلاق اس وقت بھی بن جاتی محترم حضرات کہ جب بیوی اور شوہر میں بہت زیادہ اختلاف ہو، لڑائی یا جھگڑے ہوتے ہو، تو اور اس وقت جو ان کا فیصلہ کسی جگہ سے کرایا جائے اور وہ بول دے کہ یار تم لوگوں کا جدا ہونا ہی بہتر ہے، تو جو جدائی واقع کر دے قاضی یا جو اس زمانے کی یا اس وقت کی یا اس علاقے کے حکم ہو، فیصل ہو، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گا۔ اگر دوبارہ رشتے میں جڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کر لینا ہے۔ اسی طرح محترم، اگر ایک شخص سے اس نے نیا فل نکاح کیا، بالکل نیا فل، لیکن کیا ہوا بیوی سے رات کو سہاگ رات کو ملنے سے پہلے ہی طلاق دی، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، طلاق دی اب یہ خاتون جو ہے نا اس کے لیے نیا نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ۔ یہ نہیں بول سکتا کہ یار میرا نکاح تو ابھی ہو چکا تھا تازہ اور یہ جو ہے مجھ سے ابھی کیسے اتنی جدا ہو جائے گی، نہیں جدا ہو گئی، کیونکہ جس بیوی کے ساتھ خاوند وقت نہ گزارے
سہاگ رات اور اس کے بعد والے جو دن ہیں، تو اس سے جو ہے نا اس پر ماہواری کے دن گزارنے نہیں پڑتے، یعنی عدت نہیں ہوتی۔ تو محترم حضرات، اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ بیوی کو 3 طلاقیں دے، ایک جگہ ہو یا الگ الگ ہو، تو اس کے بعد بھی جو ہے نیا نکاح کرنا پڑے گا اور ایک اور شخص سے بھی ملنا ضروری ہوگا۔ محترم حضرات، چوتھی طلاق ہے ہمارے پاس، یعنی چوتھی قسم جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ محترم حضرات، طلاق رجعی کا مقصد ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ رجوع کر سکتا ہے، معنی یہ ہے کہ نکاح کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اگر بیوی راضی بھی نہ ہونا پھر بھی کیا کر سکتے، اس کے پاس رجوع کر سکتے۔ رجوع کا کیا مقصد ہے محترم حضرات؟ کہ اس بیوی کو بول دے کہ ہماری بیچ کی باتیں بس ختم ہو گئے، میں آپ کے ساتھ راضی ہوں، مجھ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا چلو، لیکن میں نے آپ سے اس دیواجی تعلق رکھنا ہے آگے۔ تو اس طرح سے بول دے یا اس سے بوس و کنار کر لے یا خاص ملنا، خاص ملاقات، تو بس اس کی بیوی ہے، اب نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ مدت کے اندر ضروری ہے۔ محترم حضرات، طلاق رجعی کسے کہتے محترم حضرات اور کیسی ہوتی محترم حضرات؟ جب ایک شخص نے اپنی بیوی سے کوئی خاص ملاقات نہ کی ہو، جیسے پہلی بار لایا ہو، تو اس خاتون کو اگر یہ طلاق دے گا نا 3 سے کم، ایک طلاق دے گا یا 2 دے گا، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک خاتون اس سے آدمی مل چکا ہے، وہ خاتون جس سے اس نے راتیں گزاری ہے، دن گزارے ہیں، 3 طلاق سے کم جب یہ طلاق دے گا، 1 دے گا 2 دے گا، لیکن رجعی، یعنی میں رجوع کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد، بائن نہیں، یعنی اس سے طلاق نہیں دے رہا ہوں اسی طلاق کی جس سے بیوی حرام ہو جائے۔ تو محترم حضرات، اس شخص کے لیے رجوع درست ہے اگر اسی طلاق دی 1 ہو یا 2 ہو۔ تو کھانا وانا خرچہ ورچہ سب دینا پڑتا ہے ان دنوں میں جب یہ رجوع کرے گا۔ لیکن اگر ان دنوں میں شخص نے رجوع نہیں کی، مثلا اس کی عدت گزر رہی تھی، ماہواریہ گزر رہی تھی، اور اس نے کوئی کچھ ایکشن نہیں لیا محترم حضرت، تو بھی مکمل جدا ہو جائے گی، پھر نئے نکاح کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، 2 قسمیں اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک قسم ہے 5ویں نمبر پر طلاق صریح۔ صریح تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، یار صریح لفظ میں بول دو، یار چھپے لفظوں میں بول دے، کنائی لفظوں میں بول دو۔ صریح کا مقصد کیا ہے کہ ایک ایسا لفظ آپ بول دے کہ اس میں طلاق کی نیت کی ضرورت نہ ہو، چاہے آپ کچھ بھی نیت کر لے اس سے طلاق پڑ جاتی ہے۔ جب آپ بیوی سے بول دے کہ تمہیں طلاق ہے، تو پھر آپ چال نہیں بنا سکتے کہ یار میری نیت تو یہ نہیں تھی طلاق کی، میں تو کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا، میں کچھ اور لفظ یوز کر رہا تھا، ڈائیورس کا لفظ نہیں تھا، وہ کچھ اور لفظ تھا۔ جیسے ایک شخص چال کرے، یار میں نے تو ڈیوائس بولا تھا، ڈیوائس، مگر تم نے صحیح سنا نہیں تھا، میں ڈائیورس سٹوری بول رہا تھا کہ میں ڈائیورس بول رہا تھا، ڈیورس دوں گا میں تمہیں۔ تو اس طرح سے لوگ کر سکتے، لیکن اس سے کچھ نہیں چلے گا، چاہے چال بھی کرے، ظلم جبر کرے، لیکن گناہگار ہوگا آگے۔ تو بالکل صریح الفاظ ہوتے، اگر ایک شخص کسی کو بول دے گدھا، تو پھر اس میں چال بھی کر سکتے، یار میں تو گدھا بول رہا تھا، گدھا نہیں بول رہا تھا یار، میں تو بول رہا تھا گدھا، فقیر کو بولتے ہیں گدھا، یا میں بول رہا تھا گدھا جو تکیہ کو بولتے ہیں۔ تو ایسی چال نہیں چل سکتی، کیونکہ الفاظ ہر آدمی سن لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس طرح سے کہ جو نیت کی محتاج ہو، معنی ایسی طلاق کہ الفاظ تو طلاق کی نہ لگی محترم حضرات، مگر دل میں اس نے طلاق کی نیت کی ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، نیت ضروری ہے محترم۔ جب نیت کی ہو نا تو طلاق پڑ جائے، اگر نیت نہ کی ہو تو پھر نہیں پڑے گی۔ دیکھو
اگر ایک شخص کوئی ایسا لفظ بول رہے بیوی سے، مثلا جا ابا جان کے گھر جا، جا میں کے جا، تو اس کا تو ایک مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اجازت دے رہے چلو تھوڑا گھوم کے جا، چکر لگا کے جا، تھوڑی تفریح کر لو، نکل جا گھر سے باہر، نکل جا، گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ، دفع ہو جا، میرے ساتھ کبھی بھی بات مت کرنا، ادھر سے بالکل غائب ہو جا، چلی جا ادھر سے، چہرہ دوبارہ مت دکھانا۔ تو محترم حضرات، اس میں پوچھنا پڑتا ہے یار کہ تم نے جو بولا چہرہ دوبارہ مت دکھا، تو مقصد بھی غصے کے وقت تک ایسا ہوتا ہے نا کہ جب تک غصہ ہے تو بالکل چہرہ مت دکھانا، ہاں جب غصہ ٹھنڈ ہو جائے بالکل دکھانا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا یار جو تم نے اتنے سخت الفاظ بولے تھے تو اس کا کیا مقصد تھا؟ آپ طلاق دینا چاہ رہے تھے یا ویسے غصے میں کچھ اور بولنا چاہ رہے تھے؟ تو اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہو اور جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں میری طلاق کی نیت نہیں تھی، وہ تو اس کی اپنی غلطی ہے، گناہ ہے، جرم ہے، لیکن جو صحیح مسلمانوں کو ایسا دو کا پراٹ اپنے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح سے طلاق پڑنے کی صورت میں پھر تو بیوی جائز نہیں ہوگی اس کے لیے۔ تو ظاہر اسے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں یا کیا بولنا مقصد تھا آپ کا؟ تو محترم حضرات، اس کو کنایہ بولتے ہیں۔ جب ایسے الفاظ بولے گا نا محترم حضرات، طلاق کا لفظ اس میں ظاہراً نہ ہو، معناً نہ ہو، معنی کے اعتبار سے بھی تو طلاق نہیں پڑے گی، ہاں جب نیت کر لے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اگر اس نے بولا جا چلی جائے ادھر سے، مقصد اس کا بالکل طلاق نیت کی تھی کہ جا ادھر سے چلی جا، مقصد تو ہو گیا نا اس کا، بس نیت کی تھی، طلاق ہو گئی اب۔ لیکن اگر اس کا مقصد ہے کہ اب چلی جائے ادھر سے، مقصد ہے کہ تھوڑا غائب ہو جاؤ میرے سامنے سے کیونکہ میرا غصہ اور بڑھ رہا ہے، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ یہ تو کچھ ایسے الفاظ محترم حضرت جو بالکل چھپے الفاظ ہیں نا، اس کا دو رخ، دو چہروں والے الفاظ محترم، دو معنوں والے لفظ ہے۔ جیسے بہت سارے الفاظ یہ لوگ بولتے ہیں نا، لو ہاتھ میں لو، تو اس لفظ سے آپ غلط معنی بھی لے سکتے ہیں، معنی یہ چیز لو، ڈال اس میں ڈال، ذرا ڈال، تو یہ مقصد بنگالی بولتے ڈال اس میں ڈال، معنی میرے لیے دال ڈالو اس میں، وہ دال کی جگہ ڈال بولتے ہیں، میں ڈبئی گیا تھا۔ تو اس طرح محترم حضرات آپ کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں ان الفاظ کی وجہ سے، تو پوچھنا پڑتا ہے اس سے، واقعاتاً تحقیق کرنی پڑتی ہے نا، تب پتہ چلے گا۔ محترم حضرات، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بیوی سے بولا جا کسی اور کے لیے بن کے جا، کسی اور کے لیے سنور جا، تو اس میں طلاق کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ کسی اور کے لیے بن جا تو مقصد ہے کہ آپ میں تو یا غیرت اور ایمان نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے کیسے اپنی بیوی کو آپ بول سکتے ہیں کہ کسی اور کے لیے سنور جا، بن جا۔ ہاں کسی موقع پر لوگ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ایسا بولتے ہیں، لیکن واقعی شخص سیریس تھا اس وقت ایسا بول رہا تھا، تو مقصد ہے تم جدا ہو گئی مجھ سے، تو لہٰذا سے طلاق پڑ جائے گی۔